مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کے انتقال کی خبر سن کر شدید دکھ ہوا کہ جوان بیٹے کا جنازہ باپ کی کمر توڑ دیتا ہے۔ وہیں پہ اس موت کے حوالے سے لوگوں کے مابین ہونے والی سرگوشیاں، چیم گوئیاں یہ سن کر شدید دکھ ہوا۔ لوگ اس بات پر بحث کرتے نظر آئے کہ ایک دینی گھرانے میں بلڈ ڈپریشن کا کیا کام۔ سوال یہ بنتا ہے کہ ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہوتے ہیں، وہ خود ہارٹ اٹیک سے کیسے مر جاتے ہیں؟ ایک استاد کا خود کا بچہ ٹاپر کیوں نہیں ہوتا؟ جو مستری، مزدور، ٹھیکیدار لوگوں کے عالیشان محل تعمیر کرتے ہیں، ان کے اپنے گھر عالیشان کیوں نہیں ہوتے؟ ایک وکیل جو دوسروں کے مسائل حل کرتا ہے، وہ خود اپنے رشتہ داروں اور کسی دوسرے کے ہاتھوں کیسے لٹ جاتے ہیں؟ یاد رکھیں، بیماریاں اور پریشانیاں کی کئی وجوہات رکھتی ہیں۔ ہمارے سامنے روز شاہراہوں پر کئی لوگ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تیز رفتاری کے ساتھ گزرتے ہیں۔ کیا سب کے ساتھ حادثات پیش آتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ حادثات ایک یا دو کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص سڑک کے کنارے کھڑا ہوتا ہے، اس کو کوئی قصور بھی نہیں ہوتا، گاڑی اس کو ہٹ کر کے چلی جاتی ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایک ہی ماں کے شکم سے پیدا ہونے والے بہن بھائی، ایک ہی دسترخوان پر بیٹھے والے تمام لوگ، سب کی سوچ الگ الگ ہوتی ہے، وہ ایک جیسا نقطہ نظر نہیں رکھتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سفید چادر پہ داغ لوگوں کو زیادہ نظر آتے ہیں۔ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگ در کعبہ سے بھی اصنام تراشے۔ تم کون ہو، کیا چیز تیرا داغ کبابی، لوگوں نے تو جناب مریم پہ بھی الزام تراشے۔ ڈپریشن ایک مرض ہے، مرض کسی کو بھی لاحق ہو سکتی ہے۔ وہ یہ تو نہیں دیکھتی کہ کوئی خاندان، کوئی فیملی مذہبی ہے یا لبرل ہے، یا ان کا کس مکتبہ فکر سے تعلق ہے۔ اس بات سے مرض کو فرق نہیں پڑتا۔ مرض ہے، کسی کو بھی لاحق ہو سکتی ہے۔ کون سے مسلک کے اعتبار سے، مکتبہ فکر کے لحاظ سے، کسی بھی نظر سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن دکھ کی اس گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑا ہونا مسلمان کا اولین فریضہ ہونا چاہیے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ مخلوق سے وہ سوال ہرگز مت کریں جو خالق نے اپنے بندوں سے کرنے ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ نے روزے رکھیں، آپ نے نمازیں پڑھیں، آپ نے نوافل ادا کیے، آپ نے صدقہ خیرات کیا۔ لوگوں سے وہ سوال کریں جو انسانوں کو انسانوں کے ساتھ کرنے چاہیے۔ کیا آپ کو بھوک تو نہیں لگی؟ کیا میں آپ کے کوئی کام آ سکتا ہوں؟ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ آپ کو پیسوں کی ضرورت تو نہیں؟ اس طرح کے سوال کرنے چاہیے، اور ناگہانی افوات اور حادثاتی موت سے پناہ مانگتے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حادثاتی موت سے پناہ مانگی ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا کبھی کسی کے ساتھ بھی ہو کہ جوان بیٹے کی موت ہو اور باپ کو جنازہ اٹھانا پڑے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ اس فیملی کو دکھ کی اس گھڑی میں صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس دکھ میں ان کے ساتھ برابر کے ہم شریک ہیں۔ تمام امت مسلمہ بطور پاکستانی، سارا پاکستان ان کے دکھ میں ان کے ساتھ شریک ہے۔ اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ سلام پہنچے۔